آؤ ہم خداوند خدا کی پاک مقدس کلام کی تلاوت کریں گے۔ پہلی بات، جتنی بھی عزیز اس وقت آپ موجود ہو، ہم جیسے ایک دوسرے سے جدا ہیں مگر نہیں، ایمان کی آنکھوں سے دیکھو، ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں جمع ہیں۔ تو اگر خداوند ہمارے بیچ میں موجود ہے تو ہم بھی اسی کے ساتھ شراکت میں، رفاقت میں ہم سب ایک جگہ جمع ہیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ آپ لوگوں نے سیوا کے لیے مجھے موقع دیا۔ میں تہ دل سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں۔ تو اب ہم دعا کریں گے۔ پیارے خداوند، کلام تیرا، روحیں تیری، وقت بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے۔ خداوند سب پہ فضل کر، کلام سننے والوں کے دلوں میں یہ کلام ایمان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ تو نے وعدہ کیا ہے، جیسے لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ خداوند تیرے شکر گزار ہوں، تیرے زندگی بخش زندہ کلام کے لیے، کیونکہ تیرا کلام ہر ایک دودھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو زندہ مبصر قدرت سے بھرا ہوا یہی کلام ہمارے روح بند جان کو سب کچھ الگ کر کے، جہاں جہاں بھی دکھ، جہاں بھی گناہ کی میل، وہ سب تیرا کلام دور کر کے تیرا کلام ہی ہم کو پاک کرتا ہے۔ ہونے دے خدا، آج تیرے سننے والوں کی زندگی میں تیرا کلام کام کرے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند کا میں شکر گزار ہوں اس وقت کے لیے۔ کہتے ہیں کچھ وقت جو ہے، ہر ایک انسان وقت کا غلام ہوتا ہے۔ خدا کے برگزیدہ لوگ، خدا کے رسول وقت کے غلام نہیں، وقت ان کا غلام ہوتا ہے۔ مشکل تو ہے سمجھنے کے لیے، مگر یاد رکھو، وقت سب پہ حکومت کرتا ہے۔ بادشاہ ہے وقت، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس آپ ہی خدا کے ہی لوگ ہیں جو وقت پر بھی حکومت کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں داخل ہوتے ہیں تو لکھا ہوا ہے آپ سب لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی، کہ میں نے شیطان کی تمام طاقت پر تم کو
اختیار دیا ہے۔ فقی فریسی کہتے تھے تو نہیں جانتا کہ سبد کا غلام ہوتا ہے انسان۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا سبد انسان کا مالک نہیں ہوتا، سبد کا مالک خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے۔ وقت کچھ کہتے ہیں کہ وقت واپس نہیں آتا۔ آپ جانتے ہو وقت پر بھی خدا نے اپنے مقدسین کو وقت پر بھی اختیار بخشا ہے۔ یہوشوا کی کتاب جب پڑھیں گے آپ، اس کا 10واں باب، تو اس میں لکھا ہے جب یہوشوا نے کھڑے ہو کر کے کہا، کیونکہ جو فلک ہے، فلکیات، جو فلک ہے اس میں سورج، چاند، ستاروں کو رکھا خدا نے، جس کو نور اکبر اور نور اصغر کہا۔ تو سورج کو کہا یہوشوا نے کہ اے سورج تو گیبون میں کھڑا ہو جا، جب تک ہم اپنے دشمنوں کو فتح نہ کر لیتے۔ تو ایک چھوٹا سا ایز اے شعر الفاظ ہیں، یہ میں نے لکھنا تھا مگر ابھی تک میں لکھ نہیں پایا۔ تو وہ کسی نے کہا کہ تو سورج کو حکم دے رہا ہے، تو وقت کو حکم دے رہا ہے، تو نہیں جانتا کہ سورج وقت میں رہتا ہے، چاند وقت میں رہتا ہے، ستارے وقت میں رہتے ہیں، ہر انسان وقت میں رہتا ہے۔ تو سورج کو گیبون میں کھڑا ہو جا۔ تب کسی نے کہا چاند، ستارے، سیارے یہ حکم خدا میں ہے۔ تب اس نے کہا یہوشوا نے، انہوں نے کہا آج پتہ چل جائے گا، لوگ دیکھ سکتے کیا؟ اس نے کہا ادھر حکم خدا ہے، ادھر مرد خدا ہے۔ جو خدا کا مرد ہے وہ حکم ہوتا ہے، اور خدا کے طالب کو، خدا کے نبی پیغمبر کو حکم پر بھی حکومت رکھتا ہے کوئی، تو وہ خدا کا نبی پیغمبر رسول ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو کہاں تک دلیر ہونا چاہیے؟ دنیا بھر میں، دنیا کی کوئی کتاب میں لکھا نہیں کہ وقت پر بھی کوئی حکومت کرتا ہے۔ ہاں، وقت پر وہی حکومت کرتے ہیں
جو خدا کے بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ ایک طرف حکم خدا ہوتا ہے، دوسری طرف مرد خدا ہوتا ہے. وہی ہوگا جو مرد خدا کہتا ہے. تو اب ہم بائبل میں سے پڑھیں گے پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 7واں باب اور اس کی ہم 25ویں آیت پڑھیں گے. اچھا تو میں نے سوچا شاید لڑکے پڑھ دیں گے. نہیں پڑھ سکیں گے نا؟ پڑھو. اسی لیے جو اس کے وسیلے سے ہاں زور سے پڑھو. اسی لیے جو اس کے وسیلے سے، دھیان سے سنو، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے، وسیلہ means by the Jesus of Christ, by the Son of God, by the word of God. خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے کہ میں ہوں. یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو اس کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے. بس ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے. وہ انہیں پوری نہیں، پوری نجات دے سکتا ہے جو اس کے وسیلہ سے آتے ہیں. میں بھی بتانا چاہتا ہوں، میرا نام منیر ہے. میں بس رینک ہے تو خدا میں مجھ گنہگار جو میں معافی کے لائق نہ تھا، یہ بھی خدا کے فضل، بہت بڑے فضل سے، اس کی بڑی رحمت سے ہمیں معافی ملی. کیونکہ خداوند یسوع مسیح، اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا. خداوند یسوع مسیح خود ہماری معافی بن گیا. تو اس لیے اس کے وسیلہ سے میں ہوا ہوں، وہ تو آپ جانتے ہیں. مگر خدا کا شکر، کلاس تک میں فیل نہیں ہوا. میں نے تصویروں کو دیکھ کر کے نہیں پڑھا. میں 2 کلاس اسکول میں، ہمارے دھاری بال میں مشن اسکول، وہاں میں نے تعلیم حاصل کی. 2 کلاس، تیسری کلاس جب میں اس میں اس کے کہنے پہ چھوڑ دیا. میں بہت پڑھنا 76 ایئر 76 سال کا ہوں. تو
اس وقت جب میں نے اسکول چھوڑ دیا، اسکول میں چھوڑ دیا، مگر میں نے کتابوں کو نہیں چھوڑا، کتابیں نہیں چھوڑی۔ آج تک میں پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھتا ہوں۔ جب تک زندگی میں سانس ہو تب تک آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ ان پڑھ لوگوں کو جاہل کہا گیا، جاہل آدمی وہ جس کو علم علوم ہوتا ہے، جس کو حکمت اور معرفت آتی ہے، کیونکہ لکھا ہے حکمت اور معرفت کے خزانے خداوند یسوع مسیح میں، خدا کی حکمت اور خدا کی معرفت یسوع مسیح میں ہے۔ اور جتنے لوگ یسوع مسیح میں ہیں ان کے پاس معرفت اور حکمت رہتی ہے۔ تو وہ اسکول تو چھوڑ دیا۔ جب خداوند یسوع مسیح کے اسکول میں آیا تب میں نے اس پڑھائی کو شروع کیا، تو میں آج تک پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے عزیزو، تو باتیں یاد رکھنا کہ پڑھائی کبھی نہ چھوڑو، بس پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ پالوس نے تموتھیوس کو کہا میرے آنے تک پڑھتے رہنا۔ یسوع مسیح نے بھی کہا میرے آنے تک پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا۔ آپ بولیں گے کہاں لکھا ہے؟ جی ہاں، یہ لکھا ہے مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ اس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اس نبوت کی کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا چھوڑا تو نہیں، چھوڑنا نہیں، یہ چھوڑنے والی چیز نہیں، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ مبارک ہے پڑھنے والا، مبارک ہے سننے والا، مبارک ہے اس پہ عمل کرنے والا، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو اس لیے آج یہ ہم غور کریں گے کہ پوری نجات کس کو کہتے ہیں؟ نجات کا پہلا حصہ متی پہلا باب 21ویں آیت، اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا۔ متی پہلے باب کی 21ویں۔ جب ہم رومیوں 7 باب کی 14 آیت پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے شریعت مجھے چھڑا نہیں سکی، شریعت پاک ہے، شریعت اچھی ہے، مگر مجھے چھڑا نہیں سکی کیونکہ میں گناہ کے ہاتھ میں ہوں۔ جب ہم رسولوں کی اعمال کی کتاب جو پڑھیں گے ہم، تو وہاں لکھا ہے چیپٹر 10 10واں باب 38 آیت، اس میں لکھا ہے
38ویں آیت، تو اس میں کیا لکھا ہے؟ پڑھو گے؟ اے خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے دھیان سے سنو، خداوند یسوع مسیح ناصری کو کس طریقے سے، کس طرح، کس طریقے سے وہ بھلائی کرتا، پڑھ نہیں رہے آپ، اور خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے، روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، کس طرح مسح کیا؟ کیا آپ جانتے ہو کس طرح مسح کیا؟ کس طرح مسح کیا؟ اور مسح کب کیا؟ بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا، کلسیوں پہلا باب 15 آیت میں لکھا ہے، تمام سرشٹی کا، تمام مخلوقات کا پہلا اٹھا خداوند یسوع مسیح، وہ پہلا اٹھا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں in the beginning was the word of God، ابتدا میں کلام تھا، آدی میں وچن تھا، آد وچ شبد سی، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ جب سے خدا، تب سے آواز خدا، یسوع مسیح آواز خدا ہے، کلام خدا ہے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نیا نہیں، کچھ کہتے ہیں یسوع مسیح کب سے ہے؟ 2000 سال سے۔ ایسا غلط مت بولو، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا جب ہمارا خداوند یسوع مسیح موجود تھا۔ فرشتے نہیں تھے، اندھیرا بھی نہیں تھا، روشنی بھی نہیں تھی، زمین نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، ستارے بھی نہیں تھے، سورج بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہمارا خداوند یسوع مسیح خدا کے ساتھ تھا۔ 2000 سال نہیں، اس وقت تو سال مہینے تھے نہیں جب خداوند یسوع مسیح تھا۔ 7 قسم کی گھڑی ہوتی ہے، 7۔ ایک گھڑی انسان کے اندر رہتی ہے۔ جب خدا نے انسان کو بنایا تھا نا، تو اس وقت اس کے اندر گھڑی رکھی۔ وہ کیوں رکھی؟ کہ تو انسان ہے نا، تو انسان وقت پہ رہتا ہے، وقت پہ چلتا ہے، وقت پہ آتا ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے، کہاں ہے تو؟ آدم سے کہا کہاں ہے تو؟ تو لکھا ہے، اس لیے بلا رہا تھا خدا، کیونکہ خدا ٹھنڈے وقت آیا کرتا تھا، باغ میں رہتا نہیں تھا، آیا کرتا تھا۔ یاد رکھو، آج مجھے کہہ رہے تھے ہمارے عزیز
ریکارڈنگ کرنے والے کہتے آپ کو 11 بجے کرنا. میں نے بولا ٹھیک ہے. پھر بولتے تو کچھ ٹائم لگے گا. میں نے بولا ٹھیک ہے. پھر بولتے کرتے کرتے میرے خیال میں 11:30 12:30 ہو گئے. تو میرا کہنے کا مطلب میرے پیچھے بولو، ضرور بولو، مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں روح خدا میں، خدا کے روح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ بات دھیان سے سنو، وقت پہ آئے گا تو اسی کو خدا کہتے ہیں، جو بے وقت آئے گا تو اسی کو شیطان کہتے ہیں. وقت پہ آئے گا تو اس کو خدا کہتے ہیں، جو بے وقت آتا ہے تو اسی کو شیطان کہتے ہیں. تو اس لیے وقت پہ وہ آیا. تو خداوند یسوع مسیح کب سے تھا؟ تو جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، عبرانیوں 10 باب اس کی 5ویں آیت، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، اے باپ تو کسی بھی قربانی سے خوش نہیں ہوا، تو نے میرے لیے ایک بدن، ایک جسم، ایک باڈی تیار کی. خدا نے تیار کی وہ باڈی، وچن آیا، مجسم ہوا، تولد ہوا، مجسم ہوا. تب 9 مہینے لگے مجسم ہونے کے لیے، کیونکہ پرفیکٹ مین اینڈ پرفیکٹ گاڈ اونلی جیزس. تو انسان بننا ہے پورا. تو جب پیدا ہوا تو اس کی گواہی زمین پر نہیں آسمان پر ہوئی. ایک چھوٹی سی بک ابھی تیار نہیں ہوئی، تو وہ لکھی ہوئی ہے، کچھ لکھنے والی ہے. تو اس کا نام ہے وہ سائنس سلجھے سوال والی کتاب اور ہے. یہ وہ کتاب ہے جو سائنس کو واقفیت نہیں ہوئی، اس کو خدا نے اپنے لوگوں پر ظاہر کیا. تو وہ unexplained science through Bible. تو عزیزو، آج صرف اتنا کہ پوری مکتی کس طرح، وہ ستاروں کا حساب جاننے والے، چاند کی تاریخ غلط نہیں ہوتی، دھوپ گھڑی کا 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. سارے راستے غلط ہو سکتے ہیں، ستاروں کا دکھایا ہوا بتایا ہوا راستہ کبھی غلط نہیں ہوتا. تو اسی لیے ستارہ لایا تھا ان مجوسیوں کو، اس وقت کے سائنسدانوں کو، نجومیوں کو. وہ ستارہ لایا تھا، یسوع مسیح تک لے کے گیا.
آج بھی یسوع مسیح تک لانے والے ستارے ہیں. جیسے 7 کلیسیاں، 7 دن، 7 سمے، اسی طرح یہ ستارے ہیں جو خداوند کے ہاتھ میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے. اور وہ ستاروں کو فرشتے کہا ہے. اس لیے عزیزو، آج یاد رکھیں اس کا پیدا ہونا، اس کا جیون. خداوند یسوع مسیح ادھار کا کام، نجات کا کام کب سے اس نے شروع کیا؟ کب سے؟ آپ کہیں گے اس کے جنم لینے کے بعد نہیں عزیزو، جنم لینے کے بعد نہیں. اس وقت 3 مہینے وہ کلام جو مریم کے پیٹ میں تھا اور الزبتھ کے پیٹ میں یوحنا تھا، اس کا 6 مہینہ، یسوع مسیح 3 مہینے. تو جب الزبتھ اور مریم دونوں ملی تو روح القدس میں بھر گئے. تو لکھا ہے وہ بیٹا ماں کے پیٹ میں اچھل پڑا. اس کو کوئی ملا جو نجات دہندہ ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ. اس لیے عزیزو، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کب تک سن سکتے ہیں. میں نے پوچھا تھا کہ کتنا ٹائم بولنا، مگر اب میں اس کو چھوڑ کر کے اس بات کو ہم آگے لیں گے. نجات پوری کس کو کہتے ہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے جس طرح موسیٰ اسرائیل کو لے کر آیا، موسیٰ لے کر آیا، چھڑا کر لایا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح ہمیں گناہ کی غلامی سے ہمیں چھڑا کر لایا. گناہ کا شخص ہوتا ہے 2 تسلیکیوں 2 باب 3 آیت. وہ گناہ کا شخص ہے جس کے وسیلہ سے گناہ آیا. وہ لوسیفر تھا. لوسیفر سے پہلے گناہ تھا، لوسیفر میں آیا تو لوسیفر نہیں رہا. لوسیفر کے نام کا مطلب ہے صبح کا ستارہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ روشنی دینے والا ستارہ، لوسیفر. جب اس میں گناہ آیا تو اس کا نام ابلیس ہوا. ابلیس، اس کے بہت سے نام ہیں. پرانا سانپ، بڑے نام ہیں. شیطان، بڑے نام ہیں. ابھی ایک دن ایک بہن نے پوچھا، میں نے بولا بہن آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کا بڑا زور ہے؟ کہتی مجھے معلوم ہے. تو میں نے بولا بتاؤ کرونا ہے کون؟ پنجابی چکندی ہے تسی ہو اور کون ہے؟ میں کیا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں؟ تو آج بہت لوگ ہیں جانتے نہیں. کوشش کرو جاننے کی، پہچاننے کی. زندگی سب سے زیادہ اگر زندگی گزرے تو کلام کی تلاوت میں گزرے، دعا میں گزرے. اب تو آپ کو بہت ٹائم ہے دعا کرنے کا، بہت ٹائم ہے بائبل پڑھنے کا. اگر ابھی بھی بولو گے کہ ابھی بھی وقت نہیں تو یہ اچھا نہیں. یہ آپ نے سن رکھا ہے رسول، نبی، پیغمبر جو خدا کے ہیں
وہ خدا کے بنائے ہوئے وقت پر بھی حکومت رکھتے ہیں. اس لیے پوری نجات کس طرح؟ خداوند یسوع مسیح 12 سال تک اس کا کام کیا تھا؟ آپ نے سنا ہے وہ پیٹ میں تھا کلام خدا. تو یوحنا بھی پیٹ میں تھا، وہ اچھل پڑا. تو اس لیے نجات کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا بدن رومیو 6:12، اس بدن پر گناہ کی حکومت ہے. یہ بدن گناہ کا نوکر بولو تو بول سکتے ہیں. wages of sin is death. تو نے پھل کھایا تو مر گیا. surely die. تو اس لیے یہ جو گناہ ہے اس سے چھڑانے کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا. تو اس نے آ کر کے انسان کو گناہ سے چھڑایا. جیسے بیمار جو تھے، بیماروں کو اس نے شفا دی. تمام دنیا کے لیے یہ چن اور نشان تھا. دوسرا، یسوع مسیح نے معجزے دکھائے یہودیوں کے لیے. 12 سال کی لڑکی کو زندہ کرنا، ودوا کے لڑکے کو زندہ کرنا، لازر کو قبر میں سے بلا لینا چوتھے دن، یہ یہودیوں کے لیے معجزے تھے. رسولوں کے لیے معجزے کون سے تھے؟ پانی پہ چل کر آ رہا تھا. پانی پہ چل کر آ رہا تھا. پانی پہ چل کر چلا تو آب پہ دریاؤں کی روانی میں. چلا تو آب پہ دریاؤں کی روانی میں. نہ ڈوبے پاؤں تیرے انچ بھر بھی پانی میں. کیوں؟ جو پانی ہے نا، پانی کے اوپر ایک سطح ہوتی ہے. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. The face of waters. تو پانی کی سطح پر یسوع مسیح چل سکتا ہے. اگر کوئی چیز اس دنیا میں ہے جس کا ویٹ نہیں ہوتا، وہ خدا ہوتا ہے. جس کی شکل نہیں انسان دیکھ سکتا، اس کو وہ خدا ہوتا ہے. جس کی پرچھائی نہیں ہوتی، وہ خدا ہوتا ہے. جس کی صورت کی آج تک مورت نہیں بنی، وہ خدا ہوتا ہے. ویٹ لیس. تو اس لیے وہ پانی پہ چلا رسولوں کے لیے. پہاڑ پہ دکھایا موسیٰ، ایلیا، یسوع مسیح کے ساتھ. تین رسولوں کے لیے، سبھی رسولوں کے لیے پانی پہ چلنا. یہودیوں کے لیے نشان. ایک بات میں آپ کو اگر برا نہ لگے تو سوال کر سکتا ہوں. تو بولو، آج کے ایمانداروں کے پاس کون سا چن ہے جس سے ہم پہچان سکتے یا پہچانے جائیں گے؟ آپ
बहुत समझदार मालूम होते हो, मगर यह निजात का काम बदन को जिस्म को गुनाह से आजाद करना। और आपने सुना होगा कि मांस और लहू आसमान की बादशाहत में हरगिज दाखिल नहीं होंगे। तभी खुदा ने कहा था खून नहीं खाएंगे आप, क्योंकि खून में जान होती है। खून में जान होती है, तो वो जान जो थी मेरे और आपके लिए थी, मेरे और आपके लिए थी जान। यीशु मसीह की रूह बलिदान नहीं हुई, उसकी जान कुर्बान हुई, उसकी जान बलिदान हुई। इसलिए जान, खून और मांस आसमान की बात में नहीं जाते। इसलिए अजीजों, याद रखना, यीशु मसीह ने हमें नजात दी। हमारा बदन, हमारी जान, हमारी रूह को पाक किया। पाक कलाम के साथ, यीशु मसीह के लहू के साथ, यानी जान के साथ और रूह के साथ। यीशु मसीह की जान, यीशु मसीह का लहू जो यीशु मसीह पाक करता, पवित्र करता, छुड़ाता है। उसके बाद गुनाह और गुनाह की गुलामी से छुड़ाने के बाद मत्ती 16वां बाब 18वीं आयत, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो कलीसिया बनाऊंगा। I will build my church। जिसको मैं बनाऊंगा, इंसान था नहीं जो आज तक कह सके कि मैंने कलीसिया बनाई। कलीसिया को बनाने वाला सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह होता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान को, उसकी रूह, जान, बदन को छुड़ाया। उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह ने, इंसान तौबा करेगा, बपतिस्मा लेने के बाद रूह कुदस इनाम में पाएगा। इसलिए कहा तुम सारी दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो। अंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तुम तौबा करो, बपतिस्मा लो, गुनाहों की माफी के लिए रसूल ही को गुनाह माफ करने का अख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। तो रसूल जब तक बपतिस्मा नहीं देगा, गुनाहों की माफी का सबूत नहीं। गुनाहों की माफी के लिए तुम बपतिस्मा लोगे तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। जब कलीसिया में हम दाखिल होते हैं तो 7 समय लगेंगी कलीसिया में रहने के लिए, कंप्लीट होने के लिए, पूरी निजात हासिल करने के लिए। जब आप मुकाशफा उसका दूसरा और तीसरा अबवाब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उस कलीसिया को लिख दे, उसके फरिश्तों को लिख दे, रसूल को नहीं, उसके फरिश्ते को लिख, उसके फरिश्ते को लिख, उसके फरिश्ते को लिख, उसके फरिश्ते को लिख। जो कमियां होंगी दूर हो जाएंगी, जो गुनाह होंगे वो मिट जाएंगे, उसकी पाकीज़गी कमाल तक पहुंचेगी। लिखा है, यरूशलेम
خدا کا حسن ہے، ایماندار خدا کا حسن ہے۔ یروشلم حسن خدا ہے، صیون حسن کمال ہے۔ اس لیے آپ کو پوری نجات ملے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں کریں تو ایسا ہی ہوگا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ پوری نجات حاصل کر سکیں، پوری نجات حاصل کر سکیں، کامل بن سکیں۔ خداوند ایسا ہی کرے، آپ سب کو بہت برکت دے۔ خداوند اپنے کلام کو آپ کی زندگی میں پورا کرے، ثابت کرے۔ دعا کریں گے۔ اے خداوند، تو نے موقع دیا ان عزیزوں کو تیرا کلام پہنچانے کے لیے، تو نے مدد کی، تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچ گیا، تیرا کلام بے اثر بے انجام واپس نہ آئے، تیرا کلام پورا ہو جائے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت آج سے لے کر ہمیشہ تک تمام ایمانداروں مقدسوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آپ سب کو پریز دی لارڈ، سلام، جے مسیح کی۔